جو نشان ہے ہمارے سینوں پہ دکھا تو دوں، جو نشان ہے ہمارے سینوں پہ، مگر یہ چاند ستارے نظر لگا ستارے نظر لگا دیں گے۔ اے حر مولا، یہ ہے میرا باپ کیسرے، یہ تیرے لعنتی فن کو کفن پہنا دیں گے، یہ یہ تیرے لعنتی فن کو کفن پہنا دیں گے۔ شیر سنیے گا۔ پیدر کی جائے ولادت سے پیار ہے اتنا، پیدر کی جائے ولادت سے پیار ہے اتنا، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے۔ اے کربلا کے مؤذن، اے ہم شبیہ رسول، ہر ایک صدی کے مصلی تجھے دعا دیں گے، ہر ایک صدی کے مصلی نعرے وقت کم ہے، شارٹ پڑھو نہیں آپ پڑھیں 4 مصرے پڑھو، وقت کم ہے جلدی شروع کرنا پڑھیے۔ بات ہے ایمان کی، کوئی مانے یا نہ مانے، بات ہے ایمان کی، کربلا ہی آخری منزل ہے ہر کربلا ہی آخری منزل ہے ہر عنوان کی، ایک کٹے سر نے پڑھی نو کے سینہ پر آیتیں، ایک کٹے سر نے پڑھی نو کے سینہ پر آیتیں،
کی تب کہیں جا کر بچی ہے زندگی قرآن کی. اے اثر ہم نے خوشی سے اپنا سر کٹوا دیا. اے اثر ہم نے خوشی سے اپنا سر کٹوا دیا. بات جب مقتل میں آئی مان اور سمان کی. بات جب مقتل میں آئی مان اور سمان کی. پر محمد والے بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے، میں ایاز بھائی کو آواز دیتا ہوں وہ اپنا نظام عقیدت پیش کریں. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ورنہ اور بھی لوگوں کو پڑھایا جا سکتا تھا، لیکن ہمارے لیے ٹائم لمٹ ہے. انجمنوں کی کافی فہرست لمبی ہے، ہم کو اپنے وقت پر شرح داری کرنا ہے. مطلب چند شعر کی شکل میں مولا فیض کی شکل. لب پہ جب حضرت عباس کا نام آتا ہے، کہ لب پہ جب حضرت عباس کا نام آتا ہے، ارے سنتے ہی نام وفاؤں کا سلام آتا ہے. ارے سنتے ہی نام وفاؤں کا سلام آتا ہے. اور شعر بطور خاص کہ تم سے وابستہ ہے حاجت میری، حاجت کے ولی. تم سے وابستہ ہے حاجت میری، حاجت کے ولی. ارے دل میں حسرت لیے روزے پہ غلام آتا ہے. دل میں حسرت لیے روزے پہ غلام آتا ہے. اور شعر بطور خاص کہ اے وفادار وفا تم سے سند پاتی ہے. بے شک اے وفادار وفا تم سے سند پاتی ہے. اب بھی دریا سے وفاؤں کا پیام آتا ہے، کہ اب بھی دریا سے وفاؤں کا پیام پیام آتا ہے. اور شعر بطور خاص کہ مدح عباس میں سرشار تو ہو کر دیکھو. مدح عباس میں سرشار تو ہو کر کیا عاجزی کا شعر ہے دیکھو.
ارے حشر میں ساقیے کوثر لیے جام آتا ہے، حشر میں ساقیے کوثر لیے جام آتا ہے۔ مقطع پیش خدمت ہے کہ تجھ پہ ہے بالی سکینہ کا کرم خوب ایاز، تجھ پہ ہے بالی سکینہ کا کرم خوب ایاز، ہر تیرے کرتاس پہ غازی کا کلام آتا ہے، تیرے کرتاس پہ غازی کا کلام آتا ہے۔ نعرہ سلوات۔ میں تمام سے مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پہ تشریف لے آئیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی فاتحہ۔ وقد بلا سورة إنكاف الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أهل ما في الوجود بسم اللہ بكل موجود مقتطع دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي الفاتح۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ تعالی نادے علیاً مظہر العجائب تجد ہو اور اللقا فی النوائق کل ہمی وقم شین جلی بعظمتے کا یا اللہ بے نبوتے کا یا محمد بے بلایتے کا یا لیو یا لیو یا لی۔ اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی باذنہ وسراجا منیرا۔ صلوات محمد۔ حاضرین گرامی قدر، حضرات محترم، عزاداران رسول خدا و امام حسن علیہ السلام، مدرسے کا نام ہے محمدیہ اور نام محمدیہ ہے، کام محمد کا حمد کرنا ہے اور اس کا انعام بھی رحمت کا ہے۔ رحمت للعالمین، رحمت برسا دیتے ہیں، یہ فرش عزا جنت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے، اسے ہم امام بارگاہ کہتے ہیں۔ پہلا امام بارگاہ جنت البقیع میں بنا تھا جو دشمنوں نے توڑ دیا، اسی لیے جگہ جگہ پر امام بارگاہ بنتا ہے۔ جب کبھی عزا خانے میں گیا آیا، اسے عزا خانہ بھی کہتے ہیں، میں جب کبھی عزا خانے میں گیا آیا مجھے زمین پر معراج کا مزہ آیا۔ کیا کہنا ہے؟ میں جب کبھی عزا خانے میں گیا آیا مجھے زمین پر معراج کا مزہ آیا۔ اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین، میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا۔ واہ واہ، ایک سانس میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا۔ خانہ کعبہ عبادت کی جگہ ہے، محبت کی جگہ ہے، کربلا عشق کی جگہ ہے۔ جہاں پہ عشق ہو، امام حسین سے محبت علیحدہ ہوتی ہے، عشق الگ ہوتا ہے۔ عشق میں انسان زنجیر بھی مارتا ہے، کمہ مارتا ہے، مرنے کو تیار رہتا ہے۔
محبت میں اپنی جان بچاتا ہے لیکن عشق میں جان گنوانے کو تیار رہتا ہے علی کی ولایت کے لیے. دیکھیے کثرت عبادت، اللہ کثرت عبادت نہیں چاہتا، اللہ خلوص سے عبادت چاہتا ہے. بے شک. فرشتوں نے ایک کیا، شیطان نے کئی کیے. فرشتوں کی قبول ہو گئی، شیطان کی ناقبول ہو گئی. خلوص سے عبادت، کثرت عبادت نہیں چاہیے، خلوص سے عبادت. اللہ نے کہا کرو سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا، بہت کرتا تھا نہیں کیا، تو ابلیس بنا، لعنتی بنا. اور فرشتوں نے پہلے بھی کیا بعد میں بھی کہا، جب کہنے کے بعد بھی کیا. میں سمجھ میں تھا اللہ جو کہے گا وہ کرنا چاہیے، اللہ کی بات ماننا. تو آپ فرشتے ہیں فرشتے رہیں گے، جن ہے جن رہیں گے، ورنہ آپ جن سے ابلیس شیطان بن جائیں گے. سمجھ میں آتا ہے جب آدم صفی اللہ کہ منکر کی عبادت قبول نہیں ہوگی تو علی ولی اللہ کے منکر کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ میں نے کیا جب آدم صفی اللہ کی منکر کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو علی ولی اللہ کی منکر کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ عبادت میں خلوص دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے. حابیل اور قابل کہا کہ منت مانگیے اور اللہ کو چڑھاوا کریے. ایک نے بالیاں پیش کی، ایک نے گوشت پیش کیا. قابل نے بالیاں پیش کی، حابیل نے گوشت پیش کیا. اللہ نے کس کی قبول کی؟ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کا بیٹا پیش کر رہا ہے، اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا کون پیش کر رہا ہے، کیا پیش کر رہا ہے. اللہ نیت دیکھتا ہے. جس کی نیت پاکیزہ ہوتی ہے اس کا چڑھاوا قبول ہوتا ہے، جس کی نیت خراب ہوتی ہے اس کا چڑھاوا قبول نہیں ہوتا ہے. عبادت بھی نیت کے دار و مدار پر ہے. انما الاعمال بالنیات، جس کی نیت صاف ہوتی ہے اس کی عبادت قبول ہوتی ہے، جس کی نیت ہی خراب ہوتی ہے اس کی عبادت فضول ہو جاتی ہے. اصل میں جس کی نیت پاکیزہ ہوگی وہی اللہ پڑے گا، جس کی نیت ہی خراب ہوگی. خلوص خیر کی نیت اگر نہیں ہوگی اذان دو گے خدا کو خبر نہیں ہوگی. خلوص خیر کی نیت اگر نہیں ہوگی اذان دو گے خدا کو خبر نہیں ہوگی. بلال جیسے کا دل دب گیا اگر یارو، بلال جیسے کا دل دب گیا اگر یارو، یہ رات ٹھہری رہے گی سحر نہیں ہوگی. تو جس کی نیت پاکیزہ ہوگی وہی علی ولی اللہ پڑھے گا، جس کی نیت ہی خراب ہوگی وہ علی ولی اللہ تک پہنچ ہی نہیں پائے گا، وہ پہنچ ہی نہیں پائے گا علی ولی اللہ تک. دیکھیے رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں نے ایک مسجد بنا لی جس میں صرف اللہ والی مسجد، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جبریل امین آئے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا یہ مسجد کو گرا دو، یہ مسجد کو جلا دو. میں نے کیا مسجد کو اللہ کا گھر ہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گرا دو، اس کو جلا دو. کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو گرا دے، اس کو جلا دے. کہا کہ میرا نام نہیں آپ کا نام تو ہے، مجھے نہیں مان رہے تمہیں تو مان رہے. کہا میں ایسی عبادت پہ لعنت کرتا ہوں جس میں اللہ کا نام ہو محمد کا نام نہ ہو. مجھے نہیں مان رہے، میرا نام نہیں، تیرا تو نام لے رہے نا، تجھے تو مان رہے نا. کہ میں ایسی عبادت پہ لعنت کرتا ہوں جس میں لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ نہ ہو. اب غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اب رسول نے غدیر میں فرمایا اے علی میں اس عبادت پہ لعنت کر دوں جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو. جس میں میں ہوں. پتا چلا تین ولی قرآن میں ہے، لا الہ الا اللہ
मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलील्लाह। मैं ऐसी इबादत पे लानत करता हूँ जिसमें अल्लाह हो, मोहम्मद हो, लेकिन अली ना हो। इकरार करके खुम में ज़बानें बदल गई, बदली नमाज और अजानें बन गई। इकरार करके खुम में ज़बानें बदल गई, बदली नमाज और अजानें बदल गई। दीनदार के फरोश बने बैठे हो नसीर, इस्लाम तो वो ये दुकानें बदल गई। एक सलवात पड़ी है मोहम्मद वाले जो है ना, इस्लाम तो वही है, दुकानें बदल गई। इस्लाम तो वही है, कदीर से अली वलील्लाह वाजिब हो चुका है। कदीर से अली वलील्लाह वाजिब, ये कुरान और हदीस कह रही है। अब कौन सा मौलवी क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, कुरान क्या कह रहा है। हमारा ईमान दो बातों पर है, एक है अल्लाह का कुरान, एक है नबी अल्लाह की ज़बान। एक अल्लाह का कुरान, एक नबी अल्लाह की ज़बान। सबसे खातिमुन नबीयीन क्यों है हमारा नबी, हमारा रसूल, हमारा सैयद, हमारा मौला, हमारा आका। खातिमुन नबीयीन क्योंकि अली की विलायत आखिरी खबर है वही में। मौला अली की विलायत आखिरी खबर है, इसीलिए खातिमुन नबीयीन, सैयदुल मुरसलीन, खातिमुन नबीयीन, सैयदुल मुरसलीन, आखिरी खबर अली की विलायत। हम कहेंगे अर्श पर पहली खबर भी अली की विलायत है, फर्श पर आखिरी खबर भी अली की विलायत है। अर्श पर पहली खबर भी अली की विलायत, फर्श पर आखिरी खबर भी अली की विलायत। आप कहेंगे कैसे? कहा जब अल्लाह ने कहा तमाम सजदे में गिर जाना, ये आदम की अजमत का सजदा नहीं था, ये पंजतन पांच अली की विलायत का सजदा था, पंजतन पांच की अजमत का सजदा था। पेशानी आदम में नूर अली चमकता था, नूर मोहम्मदी चमकता था, नूर हसन चमकता था, नूर हुसैन चमकता, नूर फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कहा सजदा कर दो, एक ने नहीं किया, इब्लीस बना, लानती बना, शैतान बना। अल्लाह ने सवाल किया सजदा क्यों नहीं किया? अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू आलीन बंदों में से हो गया? आलीम क्या है? तालीम में भी अब तेल निकाले, मीम निकाले तो अली बनता है। आलीन अली की जमा है। कुरान में मौला अली का नाम मौजूद है। आलीन पता चला आसमान पर, अर्श पर मोहम्मद भी अली है, फातिमा भी अली है, हसन भी अली है, हुसैन भी अली है, अली भी अली है। फर्श पर सारे मोहम्मद है, मोहम्मद भी मोहम्मद, अली भी मोहम्मद, फातिमा भी मोहम्मद, हसन भी मोहम्मद, हुसैन भी मोहम्मद। आसमान पर सारे अली, जमीन पर सारे मोहम्मद। सवाल क्या था? फरिश्तों से और आदम से सवाल क्या था? ये तो सबको मालूम था, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। फरिश्ते भी जानते थे पंजतन पांच के नाम, जिन भी जानता था, अज़ाज़ील भी जानता था, आदम भी जानते थे। सवाल था कि इसमें से मोहम्मद का नूर कौन सा है, महमूद का नूर कौन सा है, अली का नूर कौन सा है, फातिमा का नूर कौन सा है, हसन का नूर कौन सा, हुसैन का नूर। आदम ने कहा ये महमूद है, वो मोहम्मद है, ये आला है, वो अली है, ये फातिर है, फातिर समात वल अर्ज़ है, ये मोहसिन है, वो हसन है, ये ज़ुलैसान है, वो हुसैन है। ये पंजतन पांच के जो मुख्तलिफ है, क्योंकि हुसैन का आईना दागदार नहीं, कहीं पर गर्द नहीं और कहीं गबार नहीं। वो एक शख्स जिसे करबला से प्यार नहीं, किसी का होगा हमारा वो रिश्तेदार नहीं। सुकून सिर्फ आंसुओं से मिलता है, इसलिए कहों से हमें प्यार नहीं। ज़बान काट दो हुसैन वालों की, किसी यज़ीदी खंजर में इतनी धार नहीं। क्योंकि हुसैन का आईना दागदार नहीं, कहीं पर गर्द नहीं और कहीं गुबार नहीं। वो एक शख्स जिसे करबला से प्यार नहीं, किसी का होगा हमारा वो रिश्तेदार नहीं।
سکون صرف آنسوؤں سے ملتا ہے، اس لیے کہوں سے ہمیں پیار نہیں۔ زبان کاٹ سکے حسین والوں کی، کسی یزیدی خنجر میں دیکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ لوگ محرم میں زلزلہ نکالتے ہیں، تابوت نکالتے ہیں اور شبی نکالتے ہیں، موسیٰ کی نسبت ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہارون کی نسبت ہے مولا علی کے ساتھ۔ قرآن مجید کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کے زمانے میں ایک عامل نام کا شخص تھا، اس نے ایک خوبصورت جوزہ سے شادی کر لی ایک لڑکی سے۔ کزن بدر نے دیکھا تو جلن پیدا ہوئی، عامل کا قتل کر دیا۔ لوگ آئے موسیٰ کے پاس، وقت کے نبی ہیں، آپ بتائیے قاتل کون ہے؟ قاتل کون ہے؟ قاتل کون ہے؟ کہا کہ ایک گائے خریدیے۔ اب سوال کرنے لگے کون سے رنگ کی ہو، کون سے مزاج کی ہو، کیسی ہو۔ تو اس میں جو ہے ایک شخص تھا جو محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، درود شریف پڑھتا تھا، اس کی ایک گائے تھی، اس کی وجہ سے اس پر رحمت برس گئی۔ اتنے سارے سوال کرنے لگے۔ اب کہا کہ وہ گائے کی ٹانگوں میں زندگی ہے، حیات ہے، گائے کی ران، گائے کی ٹانگ وہ نکال کے مردے کو مارو تو زندہ ہو جائے گا۔ وہ مردے پہ مارا، مردہ زندہ ہو گیا اور حیات رہا۔ میں کیا کروں، جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی گائے میں اتنی قوت ہے کہ زندگی عطا کر سکتی ہے، تو امام حسین کے گھوڑے زلزلہ میں غور نہیں کر جب وہ زندگی عطا کرتا ہے تو یہ زندگی کیوں نہیں؟ کیا جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی گائے اتنی مقدس ہے کہ بعد میں اس کی پوجا کی جاتی ہے، ہم پوجا نہیں کرتے، ہم قربت اللہ کے استعمال پہ واپرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، قربت اللہ۔ ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں بھوجنا کے ذریعے سے، تابوت کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے۔ پتہ چلا یہ نتیجہ ہے یزید، نتیجہ ہے سقیفہ کا، امام حسین نتیجہ ہے غدیر کا۔ غدیر میں رسول اللہ موجود تھے، سقیفہ میں رسول اللہ موجود نہیں تھے۔ غدیر سنت نبی ہے، سقیفہ بدعت نبی ہے۔ غدیر میں رسول اللہ نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ سقیفہ میں ایک صحابہ نے دوسرے صحابہ کا ہاتھ بلند کر کے کہا یہ میرا بھی خلیفہ ہے، تمہارا بھی خلیفہ ہے۔ اب قرآن میں نبی کی اطاعت واجب ہے کہ صحابہ کی اطاعت واجب ہے؟ غدیر نتیجہ ہے امام حسین، نتیجہ ہے غدیر کا، یزید نتیجہ ہے سقیفہ کا۔ دیکھیے یزید کے اوپر بھی ہاتھ تھے، مولا حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کے ہاتھ پہ بھی ہاتھ تھے، امام حسین کے ہاتھ پہ بھی ہاتھ تھے۔ امام حسین کے ہاتھ پہ مولا علی کا ہاتھ تھا، حسن علیہ السلام کا ہاتھ تھا، مولا علی کا ہاتھ تھا، ابو طالب علیہ السلام کا ہاتھ تھا۔ ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ہے وہ انبیاء کا ہاتھ تھا، موسیٰ کا ہاتھ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھا، نوح علیہ السلام کا ہاتھ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا۔ یزید بھی اکیلا نہیں تھا، یزید کے ہاتھ پر بڑے یزید کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پر ابو سفیان کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پر فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پر نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پر شیطان کا ہاتھ تھا۔ حسین علیہ السلام کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، یزید کا شیطان کا ہاتھ ہے۔ حسین کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ ابن ید اللہ ایک شروعات ایک سیدی نوری اجل کی محفل میں، علی امام محمد حسن کی محفل میں، ایک سیدی نوری اجل کی محفل میں، علی امام محمد حسن کی محفل میں
मोहम्मद और भी है 14 तन की महफिल में। जी आप सलामत हो। मोहम्मद और भी है 14 तन की महफिल में। बतूल पाक की आंखों का चैन एक बना, ये बार बार बने पर हुसैन एक बना। वाह बिल्कुल बेहतरीन सलवात पड़ी मोहम्मद शराब मिला साकिया बना में हुसैन, मुझे भी शौक है मैं लूंगा इंतकाम हुसैन। कहा है मरहबो अंतर के चाहने वाले, अली इमाम मनस तो मनाम गुलाम मरहबो अंतर का नाम आया तो मुझे फतह खैबर याद आया। नाम वहां पे आया, याद यहाँ पे आया। अली ने खैबर को उखाड़ दिया, है ना। एक शेर आप समझ फरमाए तो आपको पूरी दास्तान समझ में आ जाएगी। अंजाम क्या छुपाएगा जब आगाज खुल गया। मेरे दोस्तों के लिए, नौजवानों के लिए, खून की रवानी के लिए, जवानी के लिए, अंजाम क्या छुपाएगा जब आगाज खुल गया। लश्कर में कौन कितना है जाबाज खुल गया। अंजाम क्या छुपाएगा जब आगाज खुल गया। लश्कर में कौन कितना है जाबाज खुल गया। 2 दिन गई थी फौज मुस्लिमा अली से कब्ल, खैबर का दर तो खुल न सका, राज खुल गया। खैबर का दर तो खुल न सका, राज खुल गया। कौन कितना जाबाज है, कौन कितना मर्द है। क्योंकि कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, जो हैदर करार होगा, जो गैर फरार होगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करता होगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करता, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करता होगा। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि जानवर मुकद्दस होता है और इंसान अशरफुल मखलूकात होता है ना। कि आप देखें मौला अली से किसी ने सवाल किया, मौला बताइए कौन सा जानवर है वो अंडा देता है, कौन सा जानवर है जो बच्चा देता है। एक ने सवाल किया, मौला अली ने कहा जिसके कान बाहर होते हैं वो बच्चा देता है, जिसके कान अंदर होते वो अंडा देता है। दूसरा खड़ा हुआ, कहा फिर से वही सवाल किया। मौला ने कहा जो दूध पिलाता है वो बच्चा देता है, जो दाना खिलाता है वो अंडा देता है। फिर दूसरा खड़ा हुआ, उसने पूछा, मौला ने फरमाया जो चबा के खाता है, मैं जिसके दांत होते चबा के खाता है वो बच्चा देता है, जो चुप के खाता है। मौला अली कयामत तक सवाल पूछता रहेगा, मैं कयामत तक जवाब देता रहूंगा। सलोनी सलोनी का खुशबूजे इमाम ज़मान बाबा से बुलंद सलवात। पता चला तू जानवर का मिजाज समझ न सके, वो इंसान का मिजाज समझ के खलीफा कैसे बन जाएंगे। मैं क्या देखिए, आप एक जंग जानते हैं, बच्चे जानते हैं मेरे, जंग खंदक। आज ईरान के इर्द गिर्द खंदक खोदी हुई, क्यों पता है? अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। उसी तरह सलमान फारसी, सलमान मिन्ना अहल बैत, उन्हें राय दी थी कि आप खंदक खोदिए। वो जंग खंदक है जिसमें अम्र बिन दाऊद आ गया जानवर समेत, घोड़े समेत, और अपने ही घोड़े के टांग काट, अपने घोड़े के, क्योंकि मौला अली पैदल आ रहे थे। उसने देखा अपने ही घोड़े, कहा कि मौला अली के मुकाबले में इंसान तो इंसान, जानवर भी आ जाएगा तो पैर कट जाते हैं। यही वजह है हर जमाने में खिलाफत अपने घुटने को देख के इमामत को फसले पूछने बुलाती रही। अरे गौर नहीं कर रहा, बड़ा जुमला मैंने आज के बाद अरे कि खिलाफत हर जमाने में घुटने टेक कर घुटने कट गए इनके। इंसान तो इंसान, जानवर भी अली के मुकाबले में आ जाए तो टांग कट जाती है। एक मिलकर सलवात पड़ी है मोहम्मद मोहम्मद व अब्दुल फर्जुहुम व आली मोहम्मद। तो अज़ान मोहतरम, अली की विलायत वाजिब ऐनी है। अली की विलायत सबसे भारी है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब पे भारी मौला अली की विलायत। क्योंकि नमाज कबूल कब होगी? जब आप अजर रिसालत अदा करोगे। रोजा कबूल कब होगा? जब अजर रिसालत अदा करोगे।
حج قبول کب ہوا؟ جب اجر رسالت. حج رسالت ہے کیا؟ علی کی ولایت، علی ولی اللہ اجر رسالت ہے. آپ توضیح مسائل لیجئے اگر سستانی علی اللہ مقامہ کی، اس میں ہے واجب کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں. واجب کسے کہتے ہیں اور مستحب؟ واجب اسے کہتے ہیں جو آپ نے عمل کیا تو اس کی جزا ملے گی، نہ کیا تو سزا ملے گی. کیا تو ثواب ملے گا، نہ کیا تو عذاب آئے گا. اور مستحب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کیا جزا ملے گی، ثواب ملے گا، نہ کیا تو عذاب نہیں آئے گا. نہ کیا عذاب نہیں آئے گا. تو واجب وہ ہوتا ہے اگر نہ کیا تو عذاب آئے گا، کیا تو ثواب ملے گا. غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ نے فرمایا علی میرا بھی مولا تمہارا بھی مولا ہے. حارث بن نعمان فہری آ کے سوال کرتا ہے کیا تم نے اللہ کی طرف سے بنایا کہ واجب ہے؟ کہ اگر واجب ہے تو مجھ پر عذاب آ جائے. ایک مرتبہ پتھر چلا، انسان تو انسان، جانور بھی مر گیا. سمجھ میں علی کی ولایت کرو گے تو حیات ملے گی، علی کو چھوڑ دو گے مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک منٹ تو بہترین یہ جگہ کاٹ دو، جسم جا کاٹ دو، مدحتی مرتضیٰ کی سزا دو مجھے. ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے. لے کے راک میرے جسم کی رب کے ہاتھوں میں ظالم اڑا دو مجھے. ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک، جب تلک جہاں تلک ہوا جائے گی، یہ حلالی حوالی کا وعدہ. یا علی یا علی یا علی یا علی کی صدا آئے گئی. تو میرے دوستو، میرے عزیزو، ہماری مجلسوں میں وقت کم ہوتا ہے کیونکہ وقت رک جاتا ہے مولا علی کی ولایت پر. کیونکہ سردی گرمی میں بدل جاتی ہے، کیونکہ مولا علی کی ولایت بہت گرم ہے. ہر کسی کو حاضر نہیں ہونا. مولا علی کی ولایت بہت زیادہ گرم ہے. اور ابھی میں پسینہ پسینہ ہوں، اتنا گرم ہوں کیونکہ مولا علی خدا رحمت برتا رہے. آپ نہیں جانتے جو فرش عزا پہ آتے جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہے. ایک فائدہ یہ ہے اب فرش عزا پہ آپ کے دل سے لالچ ہرس نکل گیا، بغض جلن نکل گیا، آپ کے دل سے خوف نکل گیا، بے خوف ہو گئے. مجلسوں کے بعد آپ کھنڈر سے تلوار زنجیر مارتے ہیں، تلوار مارتے ہیں، زنجیر اور کمہ مارتے ہیں، بے خوف ہو گئے. اور یہی کہیں پہ مسئلے مسائل ہو تو اسی سے اس میں آپ ڈرتے ہیں. تو یہاں قوت کون دے رہا ہے؟ قوت ربانی دے رہا ہے. مجلس سے فرش عزا پہ آپ آتے تو آپ کو جو چنتا ہے، پریشانی ہے، مشکلیں حل ہو جاتی کیونکہ مشکل کشا آتے ہیں. ہر نبی کی مشکل کشائی کی مولا علی نے، ہر نبی کی. انہیں نبوت ہی ایسے ملی ہے. نبوت جو ہے نبیوں کو، جب علی ولی اللہ پڑھا تو انہیں نبوت ملی. میں کہوں گا جب نبی نہیں بنتا جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھ دے تو مولوی کیسے بنے گا علی ولی اللہ کے بغیر؟ کیا کیا جب نبی نہیں بنتا علی ولی اللہ کے بغیر تو مولوی کیسے بنے گا علی ولی اللہ کے بغیر؟ دیکھیے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، آدم کا خمیر گوندا، نوح کی نیا پار کرا دی، ابراہیم کو آگ سے بچا دیا، گلزار کر دیا، موسیٰ کو دریا پار کر دیا، عیسیٰ کو سکھا دیا مردوں کو ہمیشہ زندہ کرتے ہیں. عیسیٰ جب زندان میں تھے اور 12 حواری بیٹھے ہوئے تھے تو عیسیٰ ایک ہی بات کہتے ہیں، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے علی میری مدد کے لیے آئی. جب عیسیٰ جیسا نبی علی کو پکار کر مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، پانی پہ چل سکتا ہے، تو ہم جیسا حقیر ایلی ایلی لما سبقتنی، یہ غلط عقیدہ تھا جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. عیسیٰ کہتے رہے میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ غلط عقیدہ کیسے آیا.
عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہے. عیسیٰ پکار رہے تھے ایلی ایلی لما سبقتنی. اب یہ ایلی کا کیا معنی ہے؟ عربی میں آپ پڑھو تو ناد علی مظہر العجائب تجد ہو اون اللقاف النواب کلو ہم نے قوم شہین جلی بعظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. مدد کے لیے آ گئے. اردو میں پڑھیے گا تو والی مدد. ایلی ایلی لما سبقتنی کا معنی میں بتا رہا ہوں، عربی میں اردو میں. مولا علی کوفے کے منبر پہ تھے. مولا علی نے فرمایا میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہتے ہیں، زبور میں طبی کہتے ہیں، قرآن میں علی کہتے ہیں. میں کیا عرض کیا آپ کے ساتھ؟ میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہتے ہیں، زبور میں طبی کہتے ہیں، قرآن میں علی کہتے ہیں. میں ہوں، میں ہوں. اب جو ہے ایک مرتبہ جب عیسیٰ نے مدد کے لیے پکارا تو آسمان سے ایک نور آیا اور عیسیٰ کو بلند کرتے ہوئے چوتھے آسمان پر لے کے جانے لگا. تو حواریوں نے سوال کیا اے عیسیٰ، عیسیٰ مسیح آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ تم نے دیکھا نہیں میرا باپ مجھے لینے آ گیا. عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ میرا باپ مجھے لینے آ گیا. سمجھ میں تو علی نہ صرف آدم کا باپ ہے بلکہ عیسیٰ کا باپ بھی علی ہے. آدم بھی آدم بھی تراب ہے، عیسیٰ بھی تراب ہے، علی ابو تراب ہے. اور نے فرمایا میری محترم یہ حیدر کی دشمنی میں ان لوگوں نے کیا. اصل میں جو ان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا تو یہ اللہ علی کو ہی پکار رہے ہیں، اس لیے مشرک ہوئے. مومن اور مشرک میں فرق یہی ہے. ہم مومن کیوں ہوئے؟ ہم نے علی کو ولی مانا. یہ مشرک کیوں علی کو اللہ مان لیا. حیدر کی دشمنی میں حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہے. مٹی بھی کہہ رہی کہ مٹی پلید ہے. حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہے. مٹی بھی کہہ رہی کہ مٹی پلید ہے. شیعوں پہ کر رہے حملہ عراق میں، ابلیس ان کا باپ ہے، بھائی یزید ہے. بہت ہی کیا کہنے والے. یہ حیدر کے دشمنی میں کیا گیا کہ آج عیسائی مشرک کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے علی کو اللہ مان لیا. ہم مومن کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم نے علی کو علی مانا، علی کو ولی مانا، علی کو رہبر مانا، علی کو آقا مانا، علی کو آلہ مانا، علی کو مولا مانا، علی کو نبی کا نور مانا. علی کو نبی کا نور مانا. نور کا ظہور امام زمانہ ظہور فرمائیں گے. حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہے. مٹی بھی کہہ رہے کہ مٹی پلید ہے. اگر مٹی مولا علی گوندے تو آدم بنتا ہے، نوح بنتا ہے، ابراہیم بنتا ہے، موسیٰ بنتا ہے. اور اگر شیطان گوندے تو پلید ہوتا ہے. حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہے. مٹی بھی کہہ رہے کہ مٹی پلید ہے. شیعوں پہ کر رہے حملہ عراق میں، ابلیس ان کا باپ ہے، بھائی یزید ہے. سلوات پڑھیے محمد والے. بس میرے دوستو کہ میں تبرکاً پڑھتا ہوں. ایمان سے مجھے مولا کی خدمت کرنے کا شوق ہے، امام حسین کی خدمت کرنے کا شوق ہے. کچھ لوگوں کو یزید کی خدمت کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ کردار یزید ہوتے ہیں، اور ہم کردار مولا علی، کردار حسین. دیکھیے بس میں نے اس مجلس کو قریب لے آیا ہے منزل پر. آپ بیٹھے ہیں، سنتے بھی ہیں. جب کوئی گردش حالت نہیں تھی موجود، جب کوئی گردش حالت نہیں تھی موجود، یہ دن بنا ہی تھا، رات نہیں تھی موجود.
خدا اور کوئی ذات نہیں تھی موجود. بات یہ تب کی ہے جب بات نہیں تھی موجود. واہ 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 واہ. یہ بات جب کی ہے جب بات نہیں تھی. جب کوئی گردش حالت نہیں تھی موجود, یہ دن بنا ہی نہ تھا, یہ رات نہیں تھی موجود, جس خدا اور کوئی ساتھ نہیں تھی موجود. بات یہ تک کہ جب بات نہیں تھی موجود, ذات نے چاہا کہ اظہار بناؤ کوئی, اپنے جیسا ہی مظہر بناؤ کوئی. ذات نے چاہا کہ ذات کی تشہیر بھی ہو, نور ہوں میں تو نور کی تنویر بھی ہو, ہاتھ میرا تو خاتم تقدیر بھی ہو, میں مصور ہوں تو کوئی میری تصویر بھی ہو. امر سے زمانے کو بنانے والا کوئی تو ہو میری پہچان کرانے والا. نعرہ حیدری حیدری حیدری. اسی کے سلمان کی پڑھیے محمد والی یا علی. پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. دوستو ہم تبارک پڑھتے ہیں امام حسین کی خدمت کے لیے, ہمارا ایک پیسے کا مفاد نہیں ہے, اس میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے. ہاں مولت عطا کرتے ہیں, دولت بھی عطا کرتے ہیں, عزت بھی دیتے, شان و شوکت دیتے. ہمیں دولت سے کوئی مطلب نہیں, ہمیں عزت سے کوئی مطلب, کیونکہ اگر اللہ رسول اللہ اور علی عزت دے دے, امام حسین عزت دے دے, وہ عزت دے دے, تو دنیاوی عزت تو بناوٹی ہو سکتی ہے, ان کی عزت بناوٹی نہیں اصلی ہوتی ہے. اور یہی ہے ہماری مقصد زندگی. ہم جیتے بھی امام حسین کی عزاداری کے لیے, مرتے بھی امام حسین کی عزاداری. ہم جیتے بھی ہیں امام حسین کی عزاداری کے لیے, مرتے بھی ہیں امام حسین, اور ہم مرتے نہیں شہید ہوتے ہیں. دیکھیے آج دو جنازہ اٹھے گا, ایک نانا کا, ایک نواز سنگھ, ایک ہے محمد رسول اللہ, ایک ہے حسن مصطفیٰ. رسول خدا آتے ہیں تو ایک امام کے ساتھ آتے ہیں, جاتے تو ایک امام کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن جب رسول شہید ہوئے, علی کی ولایت کے بعد 12 مرتبہ مولا رسول اللہ کو مارنے کی کوشش کی گئی, اور 12ویں مرتبہ یہ کامیاب ہو گئے. صحیح بخاری میں ہے کہ زبردستی دوائی جو ہے ان کے اندر ڈال دی. رسول اللہ نے کہا جس نے یہ پلائی ہے وہ بھی تھوڑا سا لے لو. شہید ہوئے, ہم کہیں گے جب رسول اللہ شہید ہوئے تو بی بی زہرا یتیمہ ہو گئی. جب امام حسن شہید ہوئے جناب قاسم یتیم ہو گئے. لیکن جب بی بی زہرا یتیمہ ہوئی ہے تو کسی نے تماچا نہیں مارا, لیکن سکینہ جب کربلا میں یتیمہ ہوئی ہے بوندے بھی لوٹے گئے, تماچا بھی مارا گیا. جب بی بی زہرا یتیمہ ہوئی تو در پہ آگ لے آئے, بی بی زہرا کا در جلا دیا. بی بی زہرا ایک روایت کے حساب سے اگر چاند ہو جاتا ہے تو محسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی چاند کے ساتھ ساتھ ہے, نہیں ہوا چاند. ٹھیک ہے کہ اتنا ظلم رسول اللہ کے بعد ظلم ہوا ہے. کیا ظلم ہوا کہ بی بی زہرا یتیمہ ہوئی, در پہ آگ لے آئے اور آگ لگا دیا. خالد بن ولید نے پیر سے دبایا, اتنا دبایا کہ گرتی ہوئی زہرا تھی. ارے جلتا ہوا دروازہ. ایک مرتبہ زہرا نے کہا ارے بابا آپ کا کفن میلا بھی نہیں ہوا. ہاں دادا. اور جب حسن کو جودہ بنت اسس نے زہر دیا, میرا مولا تڑپنے لگا. قاسم 3 برس کے تھے, تو میرے قاسم کو بلاؤ. قاسم ایک مرتبہ جاؤ زینب کو بلا لے آؤ کہ میں مر رہا ہوں, مجھے زہر دیا گیا ہے. قاسم تو 3 برس کا بچہ ہے, کافی گریبان چاک کر دیا, امامہ اتار دیا قاسم کا. قاسم گئے, ایک مرتبہ دکل باپ کیا, زینب سو رہی تھی. دکل باپ کہتے ہیں ارے میرے بابا کو زہر دیا گیا ہے, تیرا بھائی شہید ہو رہا ہے. ایک مرتبہ زینب نے آواز دی فضا اٹھو میرا بھائی آزاد. زینب برقع پہن کے آ رہی ہے. میں کہوں گا آج زینب برقع پہنی ہوئی ہے, شام غریبہ ہوگی, جلسے میں خیمے ہوں گے, زینب کی چادر لٹ چکی ہوگی. جزاکم ربکم خیر, اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. زینب
दौड़ी भी आई बुर्का पहने हुए। हसन अलैहिस्सलाम ने तश्त पे जो है 72 टुकड़े कलेजे के हो चुके थे, अपना आका का दामन रख दिया, क्योंकि हसन नहीं चाहते थे कलेजे के टुकड़े देख सके। मैं कहूँगा अरे हसन, आपने तो आका का दामन से अपना कलेजे के टुकड़ों को छुपा लिया। अरे कासिम का लाशा करबला की जमीन पर पामाल हो जाएगा, ज़ैनब फरियाद करेगी, अरे कासिम करबला। ये वाहिद वो नवासा है जिसे रसूलुल्लाह कहते थे ये मेरा अमीर बेटा है, हुसैन मेरा गरीब बेटा है, हसन मेरा अमीर बेटा है। हसन को कफन कैसे मिला आपको पता है? जिब्रील अमीन 5 कफन के टुकड़े लाए थे, एक रसूल खुदा को चढ़ा, एक मौला अली को चढ़ा, एक बीबी ज़हरा को मिला, और एक हसन को चढ़ा के बाहर निकले तो अब्बास आगे आगे थे। एक मर्तबा एक सफेद रुमाल गिरा, तीर की 303 की बारिश होने लगी। अब्बास साहब ने खड़े हो गए, मेरे होते हुए मेरे भाई पर तीर कौन मारा? 70 तीर हसन के कफन पे आके लगे, कफन रंगीन हो गया, लाल हो गया। क्या दादा क्या सुन रहे? रसूलुल्लाह जिसे अमीर कहते थे गरीबों की तरह, अरे लाशा जनाजा फिर से घर पे आया। ज़ैनब ने अपने आप को अरे लाशे पे जनाजे पे गिरा दिया, तीर निकालती जाती, रोती जाती। मैं कहूँगा अमीर बेटा उसके जो जनाजे पे तीर था, अरे गरीब बेटा वो तीर पे मोहल्लत था, उसका जनाजा तीरों पे मोहल्लत था। ज़ैनब ने तीरों को निकालना शुरू किया, रोना शुरू किया। इमाम हुसैन को बुलाया, इमाम हुसैन आए, कहते हैं एक कफन और ले आओ। कहा भैया वो आपके लिए है, कहा मेरा कफन नहीं मिल पाएगा। हुसैन करबला की सरजमीन पर बेकफन अरे शहीद हो जाएगा। वो कफन हसन अलैहिस्सलाम को चढ़ाया गया। मैं कहूँगा आपको पता है जब करबला में हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे, दुश्मन को काटते जाते थे, जख्मों पे जख्म खा चुके बस है हुसैन बस, तीरों पे तीर खा चुके बस है हुसैन बस, लाशों पे लाश उठा चुके बस है हुसैन बस, अब तुझको आजमा चुके बस है हुसैन बस। गर्दन दिखाओ खंजर बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वाह मोहम्मद, इस वक्त कौन हक रफाकत करे अदा। आए जुल्मार्द आलम का मुक्तदा 1971 चाक चाक पर ज़ैनब निकाल, हुसैन तड़पता है काक पर। अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ नज़र नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह। घेरा है जालिमों ने मेरे नूर ऐन को, ऐ जुल्ज़ना मैं तुझसे लूंगी हुसैन को। देखा गया दो लाशा, एक अस्कर का एक हुसैन का, घोड़ों की नालबंदी की जा रही थी। एक आ गया घोड़े दौड़ने लगे, एक नकाबपोश बीबी दौड़ती जाती, वहाँ हुसैना वहाँ मजलूमा गोश्त के टुकड़े जमा करती जाती। अललानतुल्लाह लक़ौमिज़ ज़ालिमीन फ़यअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबीन यनक़लिबून। बारह इसके लिए इबादत कबूल फरमा ले। हमने जो हज उम्रा और ज़ात मुतमन्नी हरमैन शरीफ़ की बिलातैन की ज़ियारत से नवाज़ दे। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैदर कररार के चाहने वाले बतों की जान और माल इज़्ज़त और औलाद की हिफाजत फरमा दे। हमारे इमाम ज़माना को ज़हूर अता फरमा दे, उनके आवान मंसार में शुमार फरमा दे। एक सूरह फातिहा कुल मोमिन मोमिनात के नाम से फरमा दे। जितने भी मखलूक़ात मोमिन मोमिनात और मुस्लिमीन मुस्लिमात इस कोरोना वायरस से इफ़ेक्टेड है, इनकी निजात के लिए सैयद सज्जाद का वास्ता, गाज़ी अब्बास के अलम का वास्ता, आप लोग मिलकर सूरह ये जो पढ़िए।